معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اخلاص، اس کا معنی، مفہوم، اس کی اہمیت اور اس کے کیا فوائد و ثمرات ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے اعمال کے اندر اللہ اخلاص پیدا فرما دے، اس لیے کہ اخلاص اس کے بغیر اللہ رب العزت عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ اس آیت میں ایکم احسن عملا کہ رب کائنات نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ احسن کا معنی ہوتا ہے اخلص و اصوب، کہ وہ عمل جو خالص بھی ہو اور درست بھی ہو۔ اور خالص کیا ہوتا ہے؟ اذا کان للہ، خالص عمل وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور ثواب درست عمل وہ ہوتا ہے اذا کان موافقا للسنہ، جب وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ دو بنیادی شرطیں موجود ہوں گی تو رب کائنات عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ انسان کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل اگر خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں، وہ عمل جتنا بڑا کیوں نہ ہو، رب کائنات کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہ عمل جو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، لیکن وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا عمل جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل بھی رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو آپ کا عمل مبارک ہے، جو آپ کے قول سے، فعل سے، تقریر سے جو ثابت ہے، اس کے عین مطابق ہو، پھر وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کے رتبے تک جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب اخلاص کیا ہے؟ صحیح الترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ یہ روایت ذکر کرتے ہیں اور اس کی صحت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا من اخلاص؟ قال هو الایمان، اخلاص یہ ایمان کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے اندر اخلاص ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس بندے کے اندر اخلاص نہیں، اسے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو صرف ایمان والوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عمل کے اندر اللہ اخلاص پیدا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، مخلص لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ آج کی اس مختصر ملاقات میں چند نشانیاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے اخلاص کی دولت سے نوازا ہے، اور اگر یہ نشانیاں نہیں تو پھر فکر کریں، اور ابھی موقع ہے، اپنی اصلاح کریں، اپنے دل کے اندر وہ نیت، اس کی درستگی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار اسی نیت پر ہے۔ رب کائنات ہماری نیتوں کو اللہ درست فرما دے۔ سب سے پہلی علامت اخلاص کی کہ انسان مخلص وہ ہوتا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے، یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ نشانی ہوتی ہے، لوگ ان کی تعریف کریں،
یا لوگ ان کی مذمت کریں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کی تعریف سے ان کے اندر یہ خوشی اور یہ جذبہ کہ کیا بات ہے، لوگ میری بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، اور عمل کرے ہی اسی لیے کہ لوگ تعریف کریں۔ اور لوگوں کی مذمت، سلف فرمایا کرتے تھے اس کو لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی مذمت سے فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ نے دی، اذا کان خلقہ خلق الرضیع، کبھی آپ نے دودھ پیتے معصوم بچے کو دیکھا ہو، 1.5 سال کا وہ چھوٹا سا معصوم جسے ماں نے یا باپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوتا ہے، اس بچے کو کوئی گالی دے، کوئی اس کے بارے میں طنز کرے یا اس کے نین و نقش یا کسی طرح کی اس کی مذمت کرے، وہ پھر بھی مسکرا رہا ہے، اس کی تعریفیں ہوں وہ پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ اس کو تو بس یہ حوصلہ ہے کہ میری ماں اور میرے باپ نے مجھے محبت اور شفقت سے اٹھایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں جو مخلص انسان ہوتا ہے اس کی نظر صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ میرا یہ عمل جب اللہ کے لیے ہے، رتبہ مجھے اللہ نے دینا ہے، اجر میں نے رب سے پانا ہے، مقام اور تعریف میں نے اللہ سے چاہنی ہے، تو پھر لوگوں کی مدح اور مذمت سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور سلف فرمایا کرتے تھے ذنون المصری استواء المدح والذم من العامہ، عامۃ الناس، عام لوگ وہ اس کے بارے میں اس کی مدح کریں یا مذمت کریں، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کی تعریف اور مذمت وہ اس کے ہاں برابر ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمارے اندر ایسا اخلاص اللہ رب العزت پیدا فرما دے۔ مخلصین لوگ، ان کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی جلوت جیسی ہو، لوگوں کے سامنے جس طرح وہ بڑے پارسا، بڑے نیک، بڑے پاک، بڑے مہذب، بڑے متقی، اور ان کی جو خلوت ہوتی ہے وہ جلوت سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ تنہائی جو ہی ملی، خلوت ملی، علیحدگی ملی کہ اب کون سا لوگ دیکھ رہے ہیں، اب کون سا میرے مقتدی دیکھ رہے ہیں، اب کون سا امام صاحب دیکھ رہے ہیں، اب کون سا استاذ گرامی سامنے ہیں، یا میرے شاگرد میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، یا اب میں لوگوں کی نظر میں لوگوں کی مجلس میں ہوں۔ ان کی تنہائی وہ جلوت اور ظاہر سے بھی خوبصورت ہوتی ہے، اور اگر ان کی تنہائی وہ پاکیزہ نہیں، لوگوں کے سامنے تو بڑے پارسا، بڑے نیک، بڑے متقی، تقوی کے پہاڑ، نیکی اور زہد اور ورع اور نیکی کے اندر سب سے آگے آگے، اور جو ہی تنہائی ملی، خلوت ملی، علیحدگی ملی، گئی ساری نیکیاں، اور اللہ کا خوف اور ڈر وہ دل میں نہیں، جبکہ اصل بات یہی ہے یخشون ربهم بالغیب، تنہائی پاکیزہ، تنہائیوں میں اللہ کا خوف، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو ڈر اور خوف صرف اللہ کا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، دنیا نہیں دیکھ رہی، کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ، بند دروازے میں پھر خوبصورت دوشیزہ بھی گناہوں کی دعوت دے، وہ کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا یہاں خلیفہ نہیں دیکھ رہا، عمر نہیں سن رہا، کیا عمر کا رب بھی نہیں سن رہا، کیا یہاں میرا مالک موجود نہیں، کیا میرا اللہ بھی یہاں موجود نہیں؟ یہ تنہائی، یہ خلوت، یہ تنہائی کی پاکیزگی، یہ دلالت کرتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر اخلاص موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے للمرائی ثلاث علامات، ریاکار، دکھلاوا کرنے والا، اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، 3 نشانیاں۔ فرماتے ہیں یکسل اذا کان وحدہ وینشط اذا کان فی الناس، پہلی علامت یہ ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تنہائی ہو عبادت میں بڑا سست ہوتا ہے، تنہائی کی عبادت میں بڑا سست، وینشط اذا کان فی الناس، اور لوگوں کی مجلسوں میں جب ہو تو پھر عبادت میں بڑا چست اور بڑا آگے بڑھ کے نیکی کرنے والا۔ فرماتے ہیں اور اس کی دوسری علامت یزید فی العمل اذا اثنی علیہ، جب لوگ تعریف کریں تو نیکی اس کی بڑھتی چلی جائے، وینقص اذا ذم، اگر لوگ مذمت کریں تو نیکی کرنی چھوڑ دیں، لوگ مذمت کریں تو نیکی گئی، تعریفیں کریں تو نیکیاں بڑھتی گئیں،
فرماتے ہیں یہ دکھلاوا کرنے والا اور نمود و نمائش کرنے والا مرائی انسان، یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ رب کائنات ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، تیسری علامت، مخلص لوگ جو ہوتے ہیں، اخلاص والے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نیکی ہے، اچھا یہ تو میری شان کے لائق ہی نہیں، میں اتنا بڑا آدمی اور یہ معمولی سا کام میں کروں، کہاں میری شان، کہاں میرا مقام اور کہاں یہ معمولی سی نیکی۔ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عمل بڑا ہے یا چھوٹا ہے، نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا کہ رب نے کس نیکی کو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنانا ہے، اور رب کا نظام تو اتنا مضبوط ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرتے ہو، تمہاری نیکی کی ابھی نیت بنتی ہے، سوچ بنتی ہے، ارادہ بنتا ہے، اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ وہ تو کھجور کو اوٹ پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، وہ جہنم کی آزادی دینا چاہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، وہ تو کھجور کے ٹکڑے پر جہنم سے آزادی کا پروانہ تھما دیتا ہے۔ تو مخلص لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نیکی کیسی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں نیکی ہے، اللہ راضی ہوگا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں شان والی ہستی، مقام اور رتبے والی ہستی رب نے بنائی ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول کی تواضع دیکھیں، مسجد نبوی کی تعمیر ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مدینے آئے مسجد نبوی بنا رہے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں صحابہ تو وہ تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے، کیا اللہ کے نبی کہہ دیتے چلو میرے صحابہ یہ مسجد بنانی ہے، کیا صحابہ نہ بناتے؟ صحابہ بھی بنا رہے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے ساتھ مل کر وہ پتھر بھی اٹھا رہے ہیں، وہ مٹی بھی لا رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں، مزدور بنے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر ہے اس لیے کہ میرے رب کا گھر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کے اندر مزدوری اور اللہ کی رضا کے لیے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ينقل التراب، اب مٹی اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، وقد وار التراب بیاض بطنی، مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کی ساری وہ سفیدیوں کو ڈھانپا ہوا ہے، یعنی پورا جسم مٹی میں لپٹ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ کام اللہ کا ہے اور راضی رب کو کرنا ہے۔ اور اگر آج میں اور آپ دماغ میں یہ بات آ گئی اچھا میں یہ کام کروں، ہمارے ہاں حال تو یہ ہے مسجد کا پنکھے کا ایک بٹن بند کرنا ہم توہین سمجھتے ہیں، یہ تو خادم کا کام ہے، یہ تو انتظامیہ کے کسی فرد کا کام ہے، اچھا میں اب بٹن بند کروں، یہ مسجد کے باہر پڑی صفیں دھوپ میں سڑ جل رہی ہیں، بارش شروع ہو گئی، اچھا اب میں صفیں لپیٹوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے، رب کو راضی کرنے کا تڑپ، رب کو راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرما دے کہ عمل جیسا بھی ہے نیکی ہے، کیا خبر زندگی کی آخری نیکی ہو، کیا خبر کہ اس نیکی کی حالت میں اللہ اپنے پاس بلا لے، کیا خبر کہ اس کے بعد دوبارہ نیکی کرنے کا موقع بھی ملے یا نہ ملے، لیکن ہم کتنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا میں یہ کام کروں، آپ ایمانداری سے بتائیں کتے کو پانی پلانا یہ کتنا کو بڑا عمل ہے، لیکن رب آزاد کرنا چاہے تو اس عمل پہ جہنم سے آزاد کر دے۔ درخت راستے میں درخت کی ٹہنی کاٹ کر راستہ صاف کر دینا کتنا کو بڑا عمل ہے، لیکن اللہ جنت دینا چاہے تو اس عمل پہ دے دے۔ اس لیے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے اچھا اب کوئی بڑی نیکی آئے گی، میری شان کے مطابق کوئی عمل ہوگا تو میں کر لوں گا، وگرنہ اب یہ نیکی یہ تو میری شان ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سلف میں تو اس کی مثالیں بے شمار موجود ہیں، قریب دور کی ایک دو مثالیں جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے کس طرح کے کام کرتے ہیں۔ آج بھی اس آپ کے بر صغیر کے اندر
جتنے بھی حدیث پڑھانے والے استاذ ہیں، جب وہ اپنی حدیث کی سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے حدیث فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، صحیح بخاری پڑھانے والے شیوخ الحدیث جب وہ اپنی سند پڑھتے ہیں اس میں دو ہستیوں کے نام ضرور آتے ہیں، عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہم اللہ۔ لیکن اخلاص کیسا تھا، اللہ نے کیا پھر کام لیا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سارا دن صحیح بخاری پڑھانے والے، حدیث کا درس دینے والے، ایک مدرسے کے محتمم ذمہ دار اور حدیث پڑھانے والے، سارا دن حدیث کا درس دینے والے، جب رات ہوتی تو رات کی تاریکی میں ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاتے، کلیوں والا لباس پہن کر رات کو وہاں مزدوری کرتے اور جو اجرت ملتی وہ پیسے لا کر صبح اپنے شاگردوں کی ضروریات پہ خرچ کر دیتے۔ اور یہ راز کب کھلا؟ جب ایک طالب علم دور دراز کا سفر کر کے رات کے وقت ریلوے اسٹیشن پہ اترا، پوچھتے ہیں آگے بڑھ کے بیٹا آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہاں یہاں ایک دہلی کے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی ان کا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، میں اس ادارے میں ان سے حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ کہا بیٹا آپ مجھے یہ سامان دیں، میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں اور آپ کو میں مدرسے تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس اجرت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں سامان خود اٹھا لوں گا۔ کہا بیٹا آپ تو مسافر ہو، سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہوئے، آپ کو تو مدرسے کا پتہ بھی نہیں، رات کا وقت ہے، کہاں گلیوں میں دھکے کھاتے پھرو گے، مجھے مدرسے کا پتہ ہے، اجرت نہ دینا، میں بغیر اجرت لیے آپ کا سامان اٹھا کے آپ کو مدرسے پہنچا آتا ہوں۔ اس طالب علم کا سامان اٹھایا، مدرسے کے دروازے پہ سامان پہنچا کے وہاں چھوڑ کر کہا یہ مدرسہ ہے، اور خود واپس چلے گئے۔ وہ طالب علم کہتا ہے جب صبح حدیث کی کلاس میں بیٹھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو رات کو کلی بن کے میرا سامان اٹھا کے لانے والا تھا، یہی وہ حدیث کا عظیم محدث ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی اللہ ایسا اخلاص پیدا فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، عمل جیسا بھی ہو۔ ہمارے کئی علماء کے بارے میں یہ باتیں ہم نے سنی کہ رات کے وقت لوگ بتاتے ہیں جب دیکھا مسجد میں کوئی نہیں، مسجد کے دروازوں کو بند کیا اور دروازوں کو بند کر کے مسجد کے واش روموں کو صاف کر رہے ہیں تاکہ صبح لوگ آئیں تو ان کو صفائی ملے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہاں نہ تو مقتدیوں کو دکھانا ہے نہ لوگوں میں چرچا ہے، مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، ان کا قصہ یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا۔ جب حدیث پڑھنے گئے تو ادارے والوں نے کہا ہمارے پاس آپ کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اب تو اللہ رب العزت نے مدارس کے اندر بھی بڑی وسعت کر دی، طلباء کے لیے اللہ کی قسم وہ سہولتیں مدارس میں موجود ہیں جو شاید بہت سارے گھروں میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، دین کے ساتھ ہماری محبت یہ ہے، حدیث پڑھنے کا شوق یہ ہے، ماں باپ بیچارے دھکے دے دے کے مجبور کر کر کے پیسے دے کے، لیکن شوق ہی کوئی نہیں۔ جب اخلاص ہوتا ہے، یہ بھی طالب علم تھا، وہاں پہنچا، مدرسے والوں نے کہا ہمارے لیے پاس کھانے کا انتظام نہیں، کہا میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حدیث پڑھنے کی غرض سے آیا ہوں، کھانے کا انتظام میں کر لوں گا، آپ حدیث پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ طالب علموں سے کہا میرے بھائیوں میں وزیر آباد سے آیا ہوں دہلی کے اندر اتنا سفر کر کے، اور نبینا بھی تھے، کہا آپ لوگ کھانا کھاؤ گے، ایک ایک لقمہ روزانہ اپنے اس برتن میں، اس چنگیر یا چھاپی برتن کے اندر ایک لقمہ ہر طالب علم چھوڑ دے، جب آپ لوگ کھا کے چلے جاؤ گے میں وہ سارے لقمے جمع کر کے کھا لیا کروں گا، لیکن میں نے حدیث ضرور پڑھنی۔ اور پھر رب نے وہ محدث بنائے۔ آج کسی بھی آپ شیخ الحدیث سے پوچھیں کہ آپ اپنی سند پڑھیں کس سے آپ نے حدیث پڑھی، وہ جب اپنے اساتذہ کے نام گنواتے ہیں عبد المنان وزیر آبادی، اس سند کے اندر وہ نام آتا ہے۔ یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمارے اندر بھی ایسا اخلاص پیدا فرما دے۔ عمل جیسا بھی ہے، لوگ کیا کہیں گے،
کیا کہیں گے؟ ساری زندگی انسان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ اور لوگ راضی ہونا کہاں ہے؟ اپنے گھر والے آپ راضی نہیں کر سکتے، ساری زندگی آپ ان کے اوپر خرچ کریں، بڑی ہو کر اولاد بھی کہتی ہے ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، بیوی بھی کہتی ہے ساری زندگی اس گھر میں تو سکون ہی کوئی نہیں ملا ہے۔ پیارے بھائیو، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجئے کہ اس عمل پر میرا رب راضی ہوگا یا نہیں۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو عمل کے بعد، نیکی کے بعد ان کے اندر غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، گھمنڈ نہیں آتا، میں بڑیاں مسجداں بنائیاں نے، میں کروڑا روپیہ مسیطے لایا ہے، میں فلاں کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے۔ یہ نیکی تو اللہ کے لیے ہے، پھر لوگوں کے سامنے غرور، گھمنڈ اور تکبر کس بات پہ؟ سلف کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ قرآن کہتا ہے جب وہ نیکی کرتے تو پھر رو رو کے اللہ سے قبولیت کی دعائیں مانگتے، اللہ قبول کر لینا۔ ان کے اندر تو اور عاجزی آتی ہے اور تواضع آتی ہے، اللہ یہ عمل کیا ہے تیری توفیق سے کیا ہے، اللہ اسے قبول کر لینا۔ ان کے اندر غرور اور گھمنڈ اور تکبر نہیں آتا کہ میں نے بڑا کچھ کیا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ ایمانداری سے بتائیں، صحابہ کرام سے پاکیزہ ہستیاں انبیاء کے بعد اس کائنات میں میرا ایمان ہے اللہ نے اتنے پاک اور اتنے صاف دل رب نے بنائی، اتنے عظیم لوگ، لیکن اپنے بارے میں ان کو فکر کتنی ہوتی تھی۔ ہم تو 4 دن نماز پڑھ لیں تو مسجد کے اندر پتہ چلتا ہے ایک نمازی نیا آیا ہے، اضافہ ہوا ہے ایک نمازی کا، وجود ثابت کرتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، صحابہ کرام سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک دن گھر میں بیٹھے پریشان ہو گئے کہ حنظلہ کہیں تم منافق تو نہیں ہو گئے؟ پریشانی کے عالم میں جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق مل گئے، کہا ابو بکر نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر پوچھتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے؟ کہا جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر میں آتے ہیں بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو حالت اور ہوتی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالت اور کیفیت کا بدلنا ہے یہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ دونوں صحابی اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں اپنا غم لے کر کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں ہے، اور نیکیاں ان کی دیکھیں۔ ابو بکر تو وہ ہستی تھے جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے بھی فرمایا لوگوں اگر کسی کے احسانات کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکا تو وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ لیکن کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑا پن نہیں، کوئی اپنے بارے میں عجب میں مبتلا نہیں، فکر یہ ہے کہ کہیں منافقت تو نہیں آ گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، دونوں نے جا کے یہ بات کہی۔ آج مجھے اور آپ کو دوسروں کے بارے میں بڑا فکر ہوتا ہے، فتوے بھی دوسروں کے بارے میں، باتیں بھی دوسروں کے بارے میں، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اپنی پرواہی کوئی نہیں، دوسروں کا معمولی سا عیب بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنے بارے میں فکر بھی کوئی نہیں، پتہ بھی نہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ یہی تو عین ایمان ہے، اور اگر تمہاری ایک ہی کیفیت رہے جیسے میری مجلس میں ہوتے ہو، وہ حالت نہ بدلے، ہر وقت یہی حالت رہے، تو پھر تو اللہ کے نورانی فرشتے اتر کر تم سے گلیوں کے اندر آ کے مصافحے کریں۔ اس لیے کہ ایمان، اہل ایمان کا جب وہ قرآن سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان جامد چیز نہیں ہے، نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ رب کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق اور اخلاص، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس قدر انسان نیکی سے دور جاتا ہے، گناہوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے، ایمان کم ہوتا کم ہوتا کم ہوتا مسلسل کم ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے ایمان مکمل طور پر اس سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی اللہ تواضع پیدا فرمائے، نیکی کرنے کے بعد بھی
جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لینا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے جب سورہ بقرہ میں اس آیت پہ پہنچے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رونے لگ گئے۔ کہتے ہیں بندہ عام نہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ، کام بھی عام نہیں، بیت اللہ بنایا، اور بنایا بھی اپنی مرضی سے نہیں، رب کے حکم سے۔ جناب خلیل اللہ اللہ کا گھر بنایا رب کے حکم سے، اور بنانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے اور اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، مخلصین کی پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو لوگوں کی نظر سے ایسے چھپاتے ہیں جس طرح انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ جس طرح میں اور آپ نہیں چاہتے کہ میرے گناہوں کا کسی کو پتہ چلے، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپاتے ہیں، اس لیے کہ نیکی جب کی اللہ کے لیے تو رب نے لکھ بھی لی، اللہ کے ہاں درج بھی ہو گئی، رب سے اجر بھی ملے گا۔ تو جب رب کے ہاں لکھی گئی تو پھر لوگوں کو اشتہار دکھانے کی، لوگوں کے اندر اشتہار بازی کی پھر ضرورت کیا ہے؟ وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سلف تو نیکیاں چھپاتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کرتے گناہ ہیں، دکھاتے نیکیاں ہیں۔ تنہائی میں کرتے گناہ ہیں اور بتاتے تنہائی کی نیکیاں ہیں، بڑی نیکیاں کرتا ہوں علیحدگی میں۔ پیارے بھائیوں، مخلص لوگ ان کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، نوجوان، اسے دیکھ کر صحابہ کہتے تھے ربیع اللہ کی قسم لو رآک محمد لأحبک، ربیع اگر اللہ کی قسم تجھے محمد الرسول اللہ دیکھ لیتے تو تم سے اللہ کے نبی بھی محبت کرتے۔ تابعی ہیں، اور حالت کیا تھی؟ تنہائی میں بیٹھے ہوتے، قرآن پڑھ رہے ہوتے، اور قرآن پڑھنے سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے، رو رو کر قرآن کی تلاوت۔ جب پتہ چلتا کوئی بندہ آ رہا ہے، جلدی سے قرآن مجید بند کر دیتے، اپنی آنکھیں صاف کر لیتے تاکہ آنے والے کو پتہ نہ چلے کہ ربیع رو رہا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے رو رہا تھا۔ تنہائی اور خلوت کی نیکیوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، ریاض الجنہ کے اندر مسجد نبوی میں رات کا وقت تھا، پچھلا پیر تھا، میں سجدے میں نماز میں اللہ سے دعائیں کر رہا، نماز کی حالت میں قریب ریاض الجنہ میں ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ایک شخص بیٹھا تھا۔ میں چونکہ قریب تھا، میرے کانوں میں اس کی آواز پڑی، وہ اللہ سے دعا کر رہے، اللہ مجھے پتہ ہے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے اللہ تجھے ناراض کر لیا، اور اے پروردگار اب تو نے ہم سے بارشیں روک دی ہیں، اللہ تیری مخلوق کو اس وقت بارش کی ضرورت ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، لوگ اس بارش کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ ابھی اسی وقت اللہ لوگوں کو بارش نصیب فرما دے۔ دعا میں انداز یہ، اللہ ابھی بارش دے دے۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے کیا دیکھا، اچانک اذ اقبلت صحابہ، اچانک گرج آسمان پہ گرج اور چمک شروع ہو گئی، بادل گرجنا شروع ہوا۔ کہتے ہیں کچھ لمحات گزرے کہ مسلح دھار بارش شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اس انسان کے اخلاص پر اور رب سے اس کے تعلق پر۔ کہتے ہیں میں نے نماز فجر تک اس شخص پہ نظر رکھی، نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے وہ اٹھ کے چلا، میں اس کے پیچھے پیچھے کہ اس کا گھر دیکھتا ہوں یہ کہاں رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، ایک عام سا سادہ سا گھر، کوئی جھونپڑی نما، اس میں یہ داخل ہو گیا، میں نے پہچانا گھر کو، واپس آ گیا۔ دن کے وقت میں گیا، آواز دی، وہ شخص باہر نکلا، میں نے اس کو رات کا جو سارا واقعہ تھا وہ اس کو سنایا کہ رات والا میں نے تمہارا یہ عمل دیکھا ہے، تم اتنے سادہ سے گھر میں رہتے ہو، میں محمد بن منقدر تمہارے سامنے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم آ جاؤ، جتنی تمہاری زندگی باقی ہے یہ محمد بن منقدر تمہاری خدمت میں رہے گا، جو تمہاری ضرورت ہوگی میں پورا کروں گا، اور آ جاؤ میرے مہمان بن جاؤ۔
فرماتے ہیں اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا میں تم سے صرف ایک التجا کرتا ہوں کہ یہ جو تم نے میرا رات والا یہ عمل دیکھا ہے اس کو کسی کو تم نے بتانا نہیں، بس صرف میں تم سے یہ وعدہ چاہتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے بڑا اصرار کیا لیکن وہ نہ ماننا، میں چلا گیا. کہتے ہیں 2-3 دن گزرے، میں پھر دوبارہ گیا تو دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں، نہ وہ جھونپڑی نہ وہ گھر، کچھ بھی نہیں. میں وہاں بڑا حیران کھڑا. ہمسایوں کی عورت نکلی اور مجھے دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے بندے تو نے 2 دن پہلے اس شخص کو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے تم گئے یہ مسلسل روتا رہا حتیٰ کہ سب کچھ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے وہ پتہ نہیں چل نکلا. محمد بن منقدر کہتے ہیں پوری زندگی میں نے اس شخص کو تلاش کیا لیکن وہ دوبارہ مجھے ملا نہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے، فیس بک کے لیے نہیں، اشتہار بازی کے لیے نہیں، لوگوں سے تعریفیں سننے کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں. میرا اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، یہ مخلص لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نیک اعمال کو اللہ اس کو چھپانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور دکھلاوا. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے بتاتے ہیں ذرا لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے. تو میرے پیارے بھائی لوگوں کو ترغیب کے لیے کیا رب کا قرآن کافی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث کافی نہیں ہے؟ کیا سلف صحابہ کے واقعات کافی نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرما دے. اللہ ہمارے عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. دعائیں صحابہ بھی کیا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق کی یہ دعا اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے. وجعلہ لوجہک خالصا، اللہ میرے ہر عمل کو خالصتا اپنی رضا کے لیے بنا دے. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہ میرے عمل کے اندر دنیا میں سے کسی کا کوئی حصہ نہ رکھنا، میرے عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے. اللہ ریاکاری اور دکھلاوے اور نمود و نمائش، اللہ ان لعنتوں سے اور شہرت کی لعنت ان چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمارا وہ تعلق بنا دے جو امام بخاری کہا کرتے تھے ایک مسلمان کا اپنے رب سے ایسا تعلق ہونا چاہیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسے یقین ہو کہ میری دعا کو میرا رب رد نہیں کرے گا. اللہ عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب